تو میرے بھائیوں، قبر کا سفر ہم سب نے کرنا ہے۔ آج بجلی چلی جائے نا تو جنریٹر کا انتظام ہونا چاہیے، پنکھا چلانے کے لیے یو پی ایس ہونا چاہیے، اور جس کو بجلی کے بغیر، لائٹ کے بغیر نیند نہ آتی ہو، جس کو نرم بستر کے بغیر نیند نہ آتی ہو، اور جس کو بجلی کے بغیر نیند نہ آتی ہو، اگر اندھیرے کمرے میں اکیلے میں کوئی چھپکلی آ جائے، کوئی چوہا آ جائے، کوئی کیڑا آ جائے تو جس کی چیخ نکل جاتی ہو، اندھیرے کمرے میں اکیلے میں جس کو، تو ذرا سوچئے ہم جیسا کمزور شخص جب قبر میں اتارا جائے گا تو اللہ نہ کرے وہاں پر جہنم کی آگ بڑکا دی گئی، اللہ نہ کرے وہاں پر سانپ اور بچھو آ گئے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے جسم پر ایک کیڑا آ جائے نا تو ہم اسے فوراً ہٹا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے قبر میں بندے کے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہوں گے، لیکن طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان کو ہٹا سکے۔ قبرستان میں جانے کا اتفاق تو ہر کسی کو ہوا ہوگا، اور یہ جو قبریں باہر سے ایک جیسی دکھتی ہیں نا، یہ اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ غریبوں کے محلے میں چلے جائیں تو ان کے مکانات، ان کا طرز زندگی دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر غریب لوگ رہتے ہیں، اور اگر کسی امیر کی سوسائٹی، امیروں کی سوسائٹی میں چلے جائیں تو ان کی کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، ان کا طرز زندگی دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر امیر لوگ، سکون سے رہنے والے لوگ رہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جو قبریں باہر سے ایک جیسی دکھتی ہیں وہ اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر قبر کی داستان جدا ہے۔ کسی کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہے، کوئی جنت کے مزے لوٹ رہا ہے، اور کوئی قبر میں جلوہ مصطفیٰ میں گم ہے۔ کسی کی قبر، کوئی قبر میں نم کنومت العروس کے مزے لوٹ رہا ہے، اور کسی کی قبر اس کو ایسے دبا رہی ہے جیسے ماں پیار سے گود میں اپنے بچے کو دباتی ہے۔ اور اسی قبرستان میں کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہے، کسی کی قبر میں سانپ اور بچھو ہیں۔ اور تاجدان کائنات نے عذاب کی ایک صورت یہ بھی بتائی کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اور کسی کو قبر چکنا چور کر رہی ہے، اور کسی کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھلی ہیں۔ اشجع الاقرع، حدیث پاک میں اس سانپ کا نام بھی آیا ہے، ایک اندھا سانپ جس سے اللہ ناراض ہوگا، وہ سانپ اسے ڈنک مارے گا تو 70 گز تک وہ مردہ سمی بے دست جائے گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ تو مختصر سی زندگی ہے نا، ہم نے یہاں پر کم رہنا ہے، وہاں پر زیادہ رہنا ہے، اس جہاں میں کم رہنا ہے، اس جہاں میں زیادہ رہنا ہے۔ تو آئیے پھر کیوں نہ اس جہاں کی بات کی جائے۔ جلیل القدر تابعی سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کے باہر تشریف فرما ہیں، ایک جنازہ گزرا، آپ اس کے ساتھ چل پڑے، اور جنازے کے نیچے ایک چھوٹی سی بچی زارو قطار روتی ہوئی نا، دوڑتی ہوئی اس جنازے کے ساتھ جا رہی ہے، اور ساتھ کہتی ہے بابا جان آج جو وقت مجھ پر آیا ہے
آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس بچی کی درد بری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو گیا۔ بچی کے سر پر دست شفقت رکھا اور فرمایا میری بیٹی، آج جو وقت تیرے مرحوم بابا پر آیا ہے آج سے پہلے کبھی ان پر نہیں آیا۔ تو اگلے دن وہی بچی روتی ہوئی آنسو بہاتی ہوئی نا قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ تو سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ حصول عبرت کے لیے بچی کے پیچھے چل پڑے۔ وہ بچی قبرستان جا کر اپنے بابا کی قبر کے ساتھ لپٹ گئی اور سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے کہ میں یہ دیکھوں یہ بچی کیا کہتی ہے۔ تو اس بچی نے اپنے رخسار اپنے بابا کی قبر کی مٹی کے ساتھ لگا دیے اور کہتی ہے کہ بابا جان، آپ نے قبر کی پہلی رات بغیر چراغ اور بغیر غمسار کے کیسے گزاری؟ بابا جان، کل میں نے آپ کے لیے چراغ روشن کیا تھا، آج قبر میں کس نے چراغ جلایا ہوگا؟ بابا جان، کل میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج قبر میں کس نے بچھونا بچھایا ہوگا؟ بابا جان، کل میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج قبر میں کس نے چادر اڑائی ہوگی؟ بابا جان، کل جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج آپ کو بھوک لگی ہوگی تو کس نے کھانا پیش کیا ہوگا؟ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب بچی کی درد بری باتیں سنی تو فرمایا کہ میری بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو کہ بابا جان، کل جب آپ کو دفن کیا گیا تو آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، کیا آپ کا چہرہ آج بھی اسی حالت پر ہے یا پھیر دیا گیا ہے؟ بابا جان، کل آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفن کیا گیا تھا، کیا آج بھی آپ کا کفن اسی حالت میں ہے یا پھٹ گیا ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، ذرا سر کو جھکا کر آنکھیں بند کر کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ کل ہمارے دوست بھی ہمیں قبر میں اتاریں گے تو ہمارا چہرہ بھی قبلہ رخ کر دیں گے، ہمیں بھی صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا جائے گا، اس کے بعد تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو وہ بچی عرض کرتی ہے کہ بابا جان، آپ کو صحیح اور سالم جسم کے ساتھ دفنایا گیا تھا، کیا اب بھی آپ کا جسم سالم ہے یا کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا ہے؟ بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات ایمان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، کچھ ناکام رہیں گے اور کچھ درست جواب دیں گے، کیا آپ نے درست جواب دیا یا آپ بھی ناکام رہے؟ بابا جان، جب پہلے میں آپ کو آواز دیتی تھی تو آپ مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کتنی بد نصیب ہوں، قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر میں آپ کو آواز دے رہی ہوں لیکن آپ کے جواب کی آواز نہیں سن پا رہی۔ بابا جان، آپ تو مجھ سے اس طرح جدا ہوئے کہ اب قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان، کل بروز قیامت مجھے اپنے بابا کی ملاقات سے محروم نہ رکھنا۔ تو وہ بچی سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض گزار ہوئی کہ اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے
مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ بظاہر تو ایک واقعہ ہے، لیکن سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ قبر کی اس رات کے بارے میں ہمیں سمجھاتے ہیں۔ ارے یہ بیڑیوں کا بل ہے، شام آ گئی سر پر، کہاں سویا ہے مسافر، ارے کتنا لا ابالی ہے۔ کتنا لا ابالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ بے وفا دنیا کا مت کر اعتبار، اچانک ہوگا تو ایک دن موت کا شکار، موت آ کر رہے گی یاد رکھ، جان جا کر رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس بھی تو جی لے، قیامت تک قبر میں تنہا رہے، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا پھر نہ تجھ کو کوئی بچا پائے گا۔ موت آئی پہلوان بھی چل دیے، موت آئی پہلوان بھی چل دیے۔ وہ کدھر گئے وہ جن کے باڈی گارڈز تھے، کدھر گئے جن کے آگے پیچھے لوگ گھومتے تھے، وہ کدھر گئے وہ جو کہتے تھے میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا، میں تمہیں مسل کے رکھ دوں گا، وہ کدھر گئے وہ جن کے پاؤں بھی زمین پہ نہیں ٹکتے تھے، کدھر گئے؟ موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے۔ اندھیری گپ قبر میں جب تو جائے گا، بے عمل بہت گھبرائے گا، مال و زر کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ اے غافل انسان بہت پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے مکوڑے تجھے کھا جائیں گے، اندھیری قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، قبر میں تیرا نازک بدن پھٹ جائے گا۔ ہمیں کوئی کیڑا کاٹ جائے نا تو ساری رات نیند نہیں آتی، کوئی مچھر کاٹ جائے، کوئی کھٹمل بستر میں گھس جائے تو ساری رات نیند چین سکون غارت ہو جائے گا۔ تو سوچیں اس وقت کو جب ہمارا بدن پھٹ جائے گا اور ایک ایک بال جھڑ جائے گا۔ آج لوگوں کا نا مختلف طرز زندگی ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں کنال کے گھر میں رہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 2 کنال کے گھر میں رہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 3-4 کنال کے گھر میں رہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں غریب ہوں، میں 1-1.5 مرلے کے گھر میں رہتا ہوں، میں جھونپڑی میں رہتا ہوں، میں فلیٹ میں رہتا ہوں۔ تو لوگوں کا مختلف طرز زندگی ہے، لیکن تاجدار کائنات نے فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ قبر صرف 2 طرح کی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، آج میرے کتنے بزرگ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم نے ایسے عمل کر لیے، اتنی نیکیاں کر لی، کیا گناہوں سے پاک زندگی گزار لی کہ ہمارے دل سے آواز آ رہی ہے کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے گی؟ اگر آواز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آواز یہ آ رہی ہے نہیں ابھی میرے پاس بڑا وقت ہے، ابھی نیکیاں کرنی ہے، اگر ابھی مر گیا تو پھنس جاؤں گا، ابھی توبہ کرنی ہے تو میرے بھائیوں ابھی وقت نہیں۔ ویسے تو موت کا ایک پل کا بھی پتہ نہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آج اس بات کی فکر کر لیں، آج کی رات اپنی قبر کی فکر کر لیں۔ آج ہمیں فکر ہے تو ہمارا گھر اچھا ہونا چاہیے،
ہمارا کاروبار بہترین ہونا چاہیے، لیکن اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ قبر بھی ٹھنڈی ہونی چاہیے، روشن اور ہوادار ہونی چاہیے، میری قبر بھی نرم ہونی چاہیے، روشن اور منور ہونی چاہیے۔ آئیے آج کی رات اپنی قبر کی فکر کر لیں، اس قبر کی فکر جس میں اکیلے ہم نے آنا ہے، کسی نے ساتھ نہیں آنا، کفن کی جیب نہیں ہوتی اور قبر کی تجوری نہیں ہوتی، وہاں پر ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے۔